بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک گزرا ہے انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، بلا شبہ ہم ہی نے انسان کو پیدا فرمایا ایک مخلوط نطفے سے تاکہ ہم اس کو آزمائیں، بس اس غرض سے ہم نے بنا دیا ہے اس کو سننے والا دیکھنے والا، ہم نے اسے دکھایا ہے اپنا راستہ، اب چاہے شکر گزار بنے چاہے احسان فراموش۔ سورہ الدہر کی آیات 1 تا 3 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے اور قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ آج پیر ہے 4 شعبان المعظم 1433 ہجری 25 جون سن 2012 ہے، اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، شریک گفتگو ہوں گے ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت اسلام آباد جناب محترم جاوید صدیق صاحب۔ جاوید صاحب السلام علیکم، بہت خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ سر آپ کی اجازت سے ہم پہلی خبر کی جانب بڑھیں گے، اور انتہائی اہمیت کی حامل خبر ہے اور تمام اسلام پسندوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ مصر میں اخوان المسلمون کے محمد مرسی صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اعلان پر تحریر اسکوائر میں لاکھوں افراد کا جشن، اللہ اکبر کے نعرے۔ سابق وزیراعظم احمد شفیق ہار گئے، محمد مرسی کو 51.73% ووٹوں سے کامیابی ملی۔ تحریر اسکوائر میں فوجی حکمران مرد آباد کے نعرے، غزہ میں بھی جشن، ایک جماعت نہیں پورے مصر کا صدر ہوں، فوج کو سلام، انقلاب جاری رہے گا محمد مرسی۔ یہ تاریخی موقع ہے، نیا دور شروع ہوگا۔ حماس توقع ہے کہ مصر کی نئی حکومت امن کا ستون ثابت ہوگی، قومی اتحاد کے لیے کام کرے گی امریکہ۔ مرسی کو مبارکباد۔ فوجی حکمران جنرل طنطاوی نے بھی مبارکباد دی۔ آج یوم تشکر منائیں گے، امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن نے پاکستان میں یوم تشکر منانے کا اعلان کیا، اور اس حوالے سے سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے محترم جاوید صدیق صاحب سے۔ جاوید صدیق صاحب، اخوان المسلمون ماضی حال مستقبل اور یہ شاندار کامیابی کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں اور کتنے اثرات ہوں گے اس کے نہ صرف پورے عالم اسلام پر بلکہ اس خطے اور پوری دنیا پر بھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اخوان المسلمون جو ہے مصر کی ایک ایسی تحریک ہے جس کو بہت کچلا گیا اور دبایا گیا ماضی میں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوئے اس تحریک کو دبانے کے لیے۔ جو اس جمال عبد الناصر جو تھے، جو پہلے مصر کے صدر تھے، ان سے لے کر اور انوار السادات اور اس کے بعد حسنی مبارک، سب نے ان کو کرش کیا اور ان کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی، اور اس کے علاوہ جو ان کے لیڈرز تھے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ یہ جو تحریک انہوں نے شروع کی تھی اس کو دبا دیا جائے، اور امریکہ اور ویسٹ خاص طور پر اس تنظیم سے اور اس کے جو مقاصد ہے، اس کا منشور ہے، اس سے بہت خوفزدہ تھا کہ کہیں مصر جو ہے وہ ایک ایسی اسلامی مملکت نہ بن جائے جو کہ اسرائیل کے لیے تھریٹ ہو، جو امریکہ کے مفادات اور مغرب کے مفادات کے لیے خطرہ ہو، اور مصر میں اگر اسلام آتا ہے اور ایک اسلامی نظام برپا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پورا جو خطہ ہے وہ اس سے متاثر ہوگا۔ لیکن ان کی یہ تمام تر کوششیں ناکام رہیں، اور بالآخر اخوان المسلمون جو ہے اس کے جو رہنما ہے اور اس کے نمائندہ تھے وہ جیت گئے، اور آپ نے دیکھا کہ تحریر اسکوائر میں کتنا بڑا لاکھوں کا اجتماع تھا جو اس پہ خوشی اور مسرت کا جشن منا رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ امریکہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اور فوج جو مصری فوج ہے، چونکہ اس کا امریکہ کا اس پہ بہت انفلوئنس ہے، اس نے بھی کوشش کی کہ یہ جو ہے یہ کامیاب نہ ہونے پائے، لیکن بالآخر عوام کے سامنے انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے، اور محمد مرسی جو ہے وہ اس وقت مصر کے صدر جو ہے منتخب ہو چکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اس سے جو ہے ارد گرد کے جو ممالک ہے، اسلامی ممالک اور عرب ممالک، ان پر اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ تحریک جو آگے بڑھے گی۔ ایک تصور یہ بھی ہے کہ جو نئے صدر ہے یہ شاید ایک ماڈریٹ یا اعتدال پسند
شخص ہیں، اور اخوان المسلمون جو ہے وہ ایک زیادہ اعتدال پسند یا ماڈریٹ فیس لے کر آئے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو منشور ہے وہ بالکل واضح ہے اور اس کے اہداف واضح ہیں. وہ مصر کو ایک اسلامی مملکت بنانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مصر کے تعلقات کیسے ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی صدور گزرے ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم کیے اور کوشش کی کہ اس کے ساتھ کوئی تصادم نہ ہو، کیونکہ 1967 1967 اور پھر 1973 کی جنگوں میں مصر کو جو شکست ہوئی تھی، اس کے بعد ایک طرح سے مصر نے کیپیچولیٹ کیا تھا، سمجھوتا کر لیا تھا اسرائیل کے ساتھ. اور انوار السادات جو ہیں انہوں نے کیمپ ڈیوڈ میں جا کر ایک ایگریمنٹ کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کو زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک تاریخ نے ایک نئی جست لی ہے اور مصر میں ایک نیا انقلاب آ گیا ہے، اور یہ انقلاب ایک اسلامی انقلاب ہے. اور تمام تر مغرب کی کوششوں کے باوجود اور مصر کے اندر جو لبرل طبقہ ہے اور مغرب نواز طبقہ ہے، اس کی مخالفت کے باوجود جو ہے اخوان المسلمون جو ہے وہ کامیاب ہوئی. اس کے صدر جو ہیں آج جی جاوید صاحب بالکل اس پر ہم یہ کہیں گے کہ وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لیکن یہ بھی فرمائیے گا کہ ترکی کے بعد مصر اب رول ماڈل بننے جا رہا ہے اسلامی انقلاب کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس کے مثبت اثرات ہوں گے، اور پاکستان کے اندر جو لبرل اور سیکولر ذہنیت والا طبقہ ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تمام اسلامی جماعتیں جو ہیں، جو اسلام پسند اور نظریاتی جماعتیں، وہ اکٹھی اور پاکستان میں بھی اس طرح کا ایک انقلاب، اسلامی انقلاب لایا جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو عملی طور پر اس ملک میں بھی نافذ کیا جائے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ مصر میں یہ تبدیلی جو ہے یہ اسلامی تحریکوں کو جو مختلف اسلامی ممالک میں چل رہی ہیں اور جن کو امریکہ اور مغرب نواز قوتیں کچلتی رہی ہیں اور کوشش کرتی رہی ہیں کہ وہ سامنے نہ آ سکیں، ان کو کامیابی نہ ملے، پارلیمنٹ میں نہ آئے اور عوام کی ایک اکثریت جو ہے ان کو نہ مل سکے، اور اس طرح کی بہت ساری مینیپولیشنز کی جاتی رہی ہیں، ایسی کوششیں کی جاتی رہی کہ ان کو پارلیمان کے اندر اکثریت نہ ملے. لیکن مصر کے اندر جو یہ تبدیلی آئی ہے اس سے وہ تمام اسلامی ممالک جہاں کے اسلامی نظام کی تحریکیں چل رہی تھی ان کو ایک حوصلہ ملے گا، وہ انکریج ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تبدیلی جو ہے یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو پورے عالم اسلام کو متاثر کرے گی. اور اخوان المسلمون کی جو تحریک ہے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت تقریباً 70 سال سے یہ تحریک جو ہے یہ جاری تھی. اس کے لیڈروں کو دبایا گیا، کچلا گیا، مارا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے اپنی سٹرگل جاری رکھی اور بالآخر ان کو کامیابی ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے جو اسلامی ملک ہیں جن میں پاکستان شامل ہے اس میں بھی یہ وہ عناصر جو مغرب نواز ہیں وہ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہوا، اور پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی تبدیلی جو ہے اس کا راستہ ہموار ہوا ہے. آپ نے مصر کا ذکر کیا تھا، مصر میں بھی طیب اردگان جو ہے ان کی پارٹی جو ہے اس نے ترکی کو ایک اسلامی تشخص جو ہے دیا ہے، اور طیب اردگان کی جو جماعت ہے اور وہاں اسلامی نظام جب آیا ہے اور اس کے نتیجے میں ترکی نے بے پناہ معاشی ترقی بھی کی ہے اور وہ ایک رول ماڈل بن گیا ہے. اس کے بعد مصر ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جو نئے صدر ہیں کیا وہ ایسی تبدیلیاں لائیں گے، ایسا معاشی نظام خاص طور پر جو ہے اس کو برپا کریں گے کہ اس کے نتیجے میں مصر جو ہے تیزی سے ترقی کرے. مصر جو ہے وہ معاشی اعتبار سے بہت پسماندہ ہے اور اس کو بڑی ترقی کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے، ایک آزمائش بھی ہے. اخوان المسلمون کو موقع ملا ہے اور وہ مصر کو اگر ٹرانسفارم کرتی ہے اور مصر کو تبدیل کر دیتی ہے ایک جدید اسلامی ریاست بنانے میں، تو اس کا پورے عالم اسلام کے اوپر بہت بڑا اثر جو ہے مرتب ہوگا. بالکل صحیح، اور اس پر ہم آمین کہتے ہیں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں. اور مبارکباد پہلے ہم دینا چاہیں گے اخوان المسلمون کو اور محمد مرسی صاحب کو جو کہ صدر منتخب ہوئے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو سازشیں ہیں جو امریکہ نواز اور امریکہ دوست قوتوں کی سازشیں اس سے بھی محفوظ رکھے، اور یہ جو انقلاب آیا ہے اسلامی انقلاب اس کے اثرات پاکستان تک بھی پہنچے اور پاکستان بھی امریکہ کے غلاموں
سے ہم نجات حاصل کر سکیں اور یہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ ہو سکے۔ کچھ مزید خبریں ناظرین شامل کرنا چاہیں گے۔ نئے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کل گڑھی خدا بخش پہنچے، اس کے علاوہ کراچی بھی پہنچے۔ اس والے سے خبر ہے کہ سوئس حکام کو خط، پیپلز پارٹی کا موقف عوام کے سامنے ہے۔ پرویز اشرف جمہوریت کے خلاف سازش کرنے والے ملک دشمن ہے، مجھے وزیر اعظم دیکھ کر غیر جمہوری قوتوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے انتہائی اہمیت کی حامل بھی کہ گیلانی صاحب کے 26 اپریل سے 19 جون تک کے فیصلوں کو آئینی تحفظ دے دیا گیا۔ صدر نے آرڈیننس جاری کر دیا۔ جاری کیے گئے احکامات کسی بھی معاملے پر صدر کو دی گئی ایڈوائس، تقرریاں، SROs، پارلیمانی امور قانونی ہوں گے، آئینی حیثیت چیلنج نہیں کی جا سکے گی۔ اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ حکمرانوں نے ملک کا مشرف سے زیادہ برا حال کر دیا، خاموش نہیں بیٹھ سکتے نواز شریف۔ حکمرانوں میں ملک چلانے کی صلاحیت ہے، نہ تجربہ، انہوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا اور ملک سے فرار کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب یہ صورتحال ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب بدستور برقرار ہے، لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج بھی جاری ہے۔ لاہور میں مظاہرہ ہوا ہے، حافظ آباد میں حکمرانوں کا علامتی جنازہ بھی نکالا گیا۔ اس تمام جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس پر ہم محترم جاوید صدیق صاحب سے ہم رائے بھی لینا چاہیں گے۔ جاوید صاحب، پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا موقف عوام کے سامنے ہے، پیپلز پارٹی کا موقف سامنے ہے کہ سوئس حکام کو ہم خط نہیں لکھیں گے۔ جی ہاں، یہ تو ان کی پالیسی ہے اور کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ خط نہیں لکھے گا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی اسی قربان گاہ پہ جو ہے قربان کر دیے گئے، اور اب یہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے ان کو بھی اسی لیے منتخب کیا گیا کہ یہ ایک صدر صاحب کی منشا کے مطابق چلیں گے، ان کی پالیسیز جو ہیں وہ چلائیں گے اور ان کی مرضی کے مطابق جو ہے یہ اپنے پورا جو ملک کا انتظام ہے اس کو چلائیں گے، اور اس میں سر فہرست یہ ہے کہ وہ سوئس حکام کو خط نہیں لکھیں گے، اور انہوں نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ ہمارا اس بارے میں پارٹی کی پالیسی بالکل واضح ہے، یعنی ہم نے خط نہیں لکھنا۔ اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے یہ کمزور وزیر اعظم ہوں گے، اور صدر کے اعتبار سے تو یہ صدر مملکت کے اعتبار سے تو یہ بہت ہی ان کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوں گے کہ یہ بہت ہی زیادہ ممنون احسان ہے صدر کے کہ انہوں نے ان کو منتخب کیا اور وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اور جو دوسرے امیدوار تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شاید کسی قسم کے آرگومنٹس یا دلائل دیں صدر کو خط لکھنے کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا جس کے بارے میں وہ بالکل یقین رکھتے ہیں کہ یہ بھی یوسف رضا گیلانی کی طرح خط نہیں لکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کے ساتھ حکومت کی محض آرائی جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اور کچھ لوگوں کا، تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے، جی جاوید صاحب اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایوان صدر جو ہے وہ اس وقت ایک گڑھ بن چکا ہے، قلعہ بن چکا ہے عدلیہ کے خلاف محاذ آرائی کا، اور اب تو گیلانی صاحب کو بھی 4 کمرے الاٹ کیے جا چکے ہیں، اور اب حکومت جو ہے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ایسا ریفرنس تیار کر رہی ہے جس سے بدلہ لیا جا سکے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ انہوں نے گیلانی صاحب کو کیوں گھر بھیجا، اور گیلانی صاحب بھی اسی لیے ایوان صدر میں بیٹھے ہیں۔ اور بات کی جا رہی ہے کبھی فلپائنی ماڈل کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس فلپائنی ماڈل سے پہلے بنگلہ دیشی ماڈل آ جانا چاہیے؟ دیکھیے یہ سب باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا، جس روز عدلیہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا تھا، اس وقت بھی ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا یا یہ رائے دی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کیا جائے، اور یہ کہ کوئی اس طرح کا ایکشن لیا جائے کہ چیف جسٹس کا مواخذہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اکثریت نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک سوئسائڈل ایکٹ ہوگا، یعنی خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا کہ اگر آپ اس وقت اس لمحے عدلیہ کے ساتھ اس کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کریں یا چیف جسٹس کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک کریں، تو اکثریت نے کہا تھا کہ اس سے بہت بڑا بحران پیدا ہوگا، اس لیے اس وقت تو نہیں ہوا۔ لیکن اگر اب یہ سوچ جو ہے ایوان صدر میں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خودکشی کرنے کے مترادف ہوگی۔ اس وقت پاکستان کا جو ماحول ہے وہ سارے کا سارا عدلیہ کے فیور میں ہے، ان کے
حق میں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ نے جو فیصلے کیے ہیں بالکل منصفانہ ہیں، جائز ہیں اور پاکستان کے عوام کی خواہشات کے بالکل مطابق ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سازشی عناصر ایسے ہیں جو ایوان صدر میں یہ صدر کو مشورہ دے رہے کہ آپ چیف جسٹس کے خلاف کوئی ایکشن لیں، کوئی آرڈیننس جاری کریں، کیونکہ ایک سوچ یہ تھی کہ ایک آرڈیننس جاری کر کے سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہے وہ کم کیے جائیں، لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ اب اگر یہ سوچ دوبارہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، یہ پاکستان میں ایک بہت ہی بڑے بحران کو جنم دے گا اور یہ حکومت جو ہے یہ اپنے زندگی اپنے موت کے پروانے پر دستخط کرے گی اگر ایسا کوئی ایکشن یہ لیتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اندر کوئی اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے جی بالکل، اس فیصلے کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے۔ محترم مجید نظامی صاحب نے بھی ایک تجویز ہے کہ ان کا بیان ہے کہ عام انتخابات کا جلد اعلان نہ کیا گیا تو ملک سیاسی افراتفری کا شکار ہو جائے گا اور مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر بھارت سے دوستی کا پرچار کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کو عملی جامہ پہنائے بغیر بحرانوں سے نجات ممکن نہیں، صدر زرداری کہہ چکے ہیں۔ نیا وزیر اعظم بھی سوئس حکام کو خط نہیں لکھے گا۔ ناظرین، بھارت کے حوالے سے ایک اور خبر، اور اس طرح سے آپ اس جو بھارت کے عزائم ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ بھارت نے LOC پر 10 سال بعد بھاری توپ خانہ تعینات کر دیا۔ ان خبروں پر رائے بھی لیں گے، وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ نوابق ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا نمبر ہے 0423631269۔ آپ کال کر سکتے ہیں اور سنباز اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہمارے معزز مہمان جناب جاوید صدیق صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ اور جاوید صدیق صاحب کی اجازت سے پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے۔ محمود احمد ملک صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے اس وقت اس پروگرام کا حصہ ہے۔ محمود صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ محمود صاحب فرمائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے آج آپ؟ یہ ہے جی، یہ جتنا بھی ٹولہ آ گیا ہے ہمیں تو لوٹ لیا انہوں نے۔ یہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں جیو ٹھڈا جی تو پتر تو ہے ٹھی، یہ تو اپنا بھی بھری جاندے نے، سن تو غریباں نے مار دیتا ہے۔ کتنے کہ لٹو فٹو والے ساری ہلے والے ٹولہ سارے نے رل کے سارا ملک ہی برباد کری جاندے نے۔ ایک تو جان کے ساری جان چھٹے گی، اسی تو بتی ہوں بھی گئی ہوئی ہے، بتی نے بھی بغیر بیٹھے ہوئے ہیں جناب، مر گئے ہیں گرمی دے وچ۔ ٹھیک، محمود احمد ملک صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے لاہور سے کال کیا۔ محترم جاوید صدیق صاحب سے پوچھنا چاہیں گے، جو ہم گفتگو کر رہے تھے اور اسی سلسلے میں کالر نے بھی بات کی ہے کہ موجودہ حکمران ٹولہ جو ہے وہ اس کا ایک ہی مقصد ہے، ہمارے معزز کالر کا یہ کہنا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لٹو تے پھٹو۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر عام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک منتخب حکومت تھی، اس سے بڑی توقعات تھی، لیکن اس نے عوام کو انتہائی مایوس کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کرپشن کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے۔ جو قومی ادارے ہیں جو پبلک سیکٹر کے، ان کو تباہ و برباد کیا گیا، میرٹ پہ فیصلے نہیں کیے گئے اور کرپشن کے بہت بڑے سکینڈلز سامنے آئے، اور خاص طور پر جو چیف ایگزیکٹو تھے پاکستان کے یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے بیٹوں کے حوالے سے، خود ان کے حوالے سے اور ان کے جو وزراء ہیں ان کے حوالے سے بڑے بڑے سکینڈل آئے۔ حج سکینڈل آیا، NIC LC سکینڈل ہے، سٹیل مل کا ہے، ریلوے کا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں لوگوں کے سامنے، اور اس پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ جو ہے اس نے لوگوں کی زندگی عذاب کر دی ہے، اور 4 سال گزرنے کے باوجود یہ حکومت جو ہے کوئی ریلیف نہیں دے سکی بجلی کے حوالے سے۔ خاص طور پر لوگوں کو، عام لوگوں کا خیال یہ ہے، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اگر سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ کام کرتی تو 4 سال میں تو 4000 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کی جا سکتی تھی اگر یہ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرتے، لیکن انہوں نے اس پر کوئی سیریسلی کام نہیں کیا، اور رینٹل پاور کا انہوں نے ایک کھڑا کیا سلسلہ جو کہ بہت ہی افسوسناک اور بڑا سکینڈل زدہ سارا نظام تھا، اور اس میں اربوں روپے لگا دیے گئے لیکن بجلی جو ہے پیدا نہیں ہو سکی، بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے جو جذبات ہیں، جو ہمارے کالر فرما رہے تھے، یہ عام تاثر ہے عوام میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ تاثر ہے جس کی وجہ سے موجودہ حکمران بہت زیادہ خوف زدہ ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے تو ان کا کیا اثر ہوگا۔ اس لیے جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ سازشیں کر رہے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں، کس طرح بچا جائے عوامی غیظ و غضب سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کر لیں،
ان کو اپنے انجام تک جو ہے پہنچنا ہے اور عوام جو ہے ان کو ایک سبق سکھا دیں گے اگلے الیکشن کے اندر. رائٹ سر، اگلے ہماری معزز کالر ہیں مسز الیاس صاحبہ لاہور سے. السلام علیکم مسز الیاس. وعلیکم السلام. یہ میں سب سے پہلے یہی جو لوڈ شیڈنگ کے بارے میں کہوں گی کہ اتنی لنگ ہو رہی ہے کہ 4 گھنٹے جا رہی ہے لائٹ. میں اپنی بہن کے پاس گئی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 4 گھنٹے بعد آتی ہے لائٹ. کبھی گھنٹہ آتی کبھی آدھا گھنٹہ. بتائیں کہ اس ملک کے ساتھ اور خاص طور پہ پنجاب کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ وزیر اعظم پنجاب یا نواز شریف کی حکومت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پنجاب ملک پاکستان کا حصہ نہیں ہے. رائٹ، تھینک یو ویری مچ مسز الیاس صاحبہ. کا جاوید صدیق صاحب یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیا پنجاب پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیے جو بجلی کا مسئلہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے 4 سال ضائع کر دیے اور اس کے باوجود بجلی جنریٹ نہیں کر سکے، پیدا نہیں کر سکے. لوگ جو ہے پریشان ہیں. اس انتہائی گرمی میں بجلی کا چلے جانا اور 3-3 4-4 گھنٹے بجلی نہ ہونا، لوگ جو ہے ان کی زندگی جو ہے ایک اجیرن ہو چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھروں میں کھانے پینے کی جو اشیاء جو ریفریجریٹرز وغیرہ میں ہوتی ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں. لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب جو اب ہمارے 3 سال یہ بجلی کے وزیر رہے، پانی اور بجلی کے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور یہ انہوں نے پہلے دن ایک اجلاس کیا تھا توانائی کمیٹی کا اور کہا تھا کہ ہم 28,000 ٹن جو ہے یومیہ تیل دیں گے اور گیس کو بھی دیں گے ان پاور پلانٹس کو تاکہ بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو. لیکن آج تقریباً 3-4 دن پھر گزر چکے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے اور یہ ایسے ہی رینگ رہی ہے اور بلا وجہ پاکستان کا جاوید صاحب ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے سیالکوٹ سے عاصم صاحب، ہم ان کی بھی کال شامل کرنا چاہ رہے ہیں. عاصم صاحب السلام علیکم. جی عاصم صاحب فرمائیے گا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب گورنمنٹ اس بات کو بار بار زور دیتی ہے کہ سبسڈی اتنی زیادہ دی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ اپنے پلے سے پیسے ڈال کے تو بجلی بنا رہی ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر گورنمنٹ یہ سب کو ایک اناؤنس کیوں نہیں کر دیتی کہ جو بندہ جس طرح بھی بجلی بنانا چاہ رہا ہے بنائے. اب صوبوں کو بھی انہوں نے بالکل لمیٹڈ سی بجلی بنانے کے لیے کہا ہوا ہے. اب بندہ پوچھے کہ اگر یہ پلے سے پیسے ڈال رہے ہیں، خود پیسے ڈال رہے ہیں، تو پھر یہ سب کو لوگ کیوں نہیں کر دیتے کہ جتنی مرضی جیسے مرضی بجلی بناؤ. اب سب کو پابند کر کے رکھا ہوا ہے. پابندی سے تو یہی مراد ہوتی ہے نا کہ گورنمنٹ کو بہت سارا پروفٹ آ رہا ہے اس کے اندر سے، جس کی وجہ سے وہ روک کے رکھا ہوا ہے کہ بجلی نہ بنائے کوئی بھی. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ عاصم صاحب. جی جاوید صاحب کیا کہیں گے عاصم صاحب کی اس نقطے پر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو ان کی کوئی پالیسی ہوتی اور یہ سیریسلی ایک پالیسی جو ہے وضع کرتے اور ایک روڈ میپ بناتے، اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی تھی. وہ صوبوں کو اجازت دے دیتے کہ آپ بجلی پیدا کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آتے اور کہتے کہ آپ انویسٹ کریں، کیونکہ ان کے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کو اگر شامل کر کے یہ کہتے کہ آپ بجلی پیدا کریں تو اس سے ریلیف یقیناً مل سکتا تھا. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی کلیئر کٹ روڈ میپ، کوئی حکمت عملی، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ بجلی کا بحران کیسے حل کرنا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اپنے ملک کے اندر سرمایہ کاروں کو اجازت نہیں دی بلکہ بیرون ملک سے انہوں نے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی کہ وہاں سے جو ہے انویسٹرز آئے اور خاص طور پاور سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کریں تاکہ بجلی کا یہ بحران جو ہے ختم ہو. صرف بیان بازیاں ہوتی رہی ہیں، میٹنگز ہوتی رہی ہیں، نشستند گفتند اور برخاستند والی بات ہوتی رہی ہے، لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں ہوا اور پاکستان جو ہے ایک مشکل میں گرفتار ہے. بے روزگاری پھیل رہی ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں اور عام آدمی جو ہے وہ رات کو سو بھی نہیں سکتے لوگ، اور بہت ہی پریشانی کا عالم ہے. لیکن یہ حکومت جو ہے یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور اس کو سب سے بڑا جو نقصان ہوگا اسی سے ہوگا، اسی نااہلی کی وجہ سے ہوگا. اور خود ان کی اپنی ایک پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں چند روز قبل پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک ایم این اے اور بلکہ دوسرے ایم این اے نے بھی یہی کہا کہ اگر عوام نے ہم نے مسترد کیا پنجاب میں خاص طور پر تو وہ اسی لیے کریں گے کہ ہم نے بجلی کا یہ بحران جو ہے اس کو حل نہیں کیا اور اس کی ہمیں کڑی سزا دی جائے گی. جاوید صاحب آخری کالر ہم شامل کرنا چاہیں گے لاہور سے رؤف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم رؤف صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خدا رسول کے لیے ہمارا اپنا ملک بچا لیں. یہ پاکستان کو انار کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اور یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے. یہ ایٹم بم ان کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ سمجھتے کیوں نہیں؟
اتنا ڈھیٹ بے حس صدر ہے، اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی. یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے سارا کچھ، سمجھتے ہی نہیں لوگ. آپ چل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. راؤ صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ خدا کے لیے ہمارے کو بچا لے، یہ یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس ملک کو تباہی اور بربادی کی جانب لے کر جا رہے ہیں. جاوید صاحب کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے جذبات جو ہے بڑے شدید ہیں. یہ کہنا کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہ ذرا زیادتی کی بات ہوگی. پاکستان کے لوگوں نے ان کو منتخب کیا تھا، ووٹ دی تھی، اور اس میں بہت سی جماعتیں جو وہ شامل ہیں. البتہ ان کا یہ کہنا درست ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اور اگر آپ امریکی پریس کو دیکھیں، مختلف اخبارات میں جو مضامین شائع ہوئے ہیں، خاص طور پر فارن پالیسی جو امریکہ کا بڑا پریسٹیجیس میگزین ہے، اس میں ایک تازہ ترین آرٹیکل میں کہا گیا کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے اور اس کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان پر ہاتھ ڈالا جائے. تو یہ کوششیں تو ہو رہی ہیں اور یہ سازشیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ نااہل لوگ، یہ چلے جائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے جب ان کو موقع ملے گا چند ماہ کے بعد تو وہ ایک نئی حکومت تشکیل دیں گے، اچھے لوگ آئیں گے اور پاکستان جو ہے اس اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئے گا. اور پاکستان جو ہے اس کا مستقبل بہت ہی درخشاں ہے. اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف اب تک تمام سازشیں ناکام ہوئی ہیں اور ناکام ہوں گی. جی جاوید صدیق صاحب، امریکہ کا ذکر چھڑ گیا ہے تو فرمائیے گا اور بتائیے گا اور گائیڈ کیجیے گا میں ناظرین کو کہ اس وقت نیٹو سپلائی بحال کرنے کے حوالے سے اندرون خانہ معاملات کس حد تک پہنچ چکے ہیں، آخری مراحل تک. اور دوسری جانب جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بات ہوئی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی سفارت خانہ جو ہے وہ اس وقت امریکی اڈا بن چکا ہے اور جس طرح سے اس کی توسیع کی جا رہی ہے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے، پاکستان کے لیے سنگین خطرات پر مبنی ہے اور سنگین خطرات لاحق ہو جائیں گے پاکستان کو. دیکھیے، یہ جو نیٹو کی سپلائی کی بندش ہے اور اس کے اوپر امریکہ بہت زیادہ پریشان ہے. نیٹو ممالک بھی ہے لیکن امریکہ سب سے زیادہ ہے اور ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا تازہ ترین دھمکی یہ ہے کہ ہم خود پاکستان کے اندر داخل ہو کر ایک آپریشن جو ہے کر سکتے ہیں، یعنی امریکی فوجیں جس کو کہتے ہیں کہ وہ اندر داخل ہوں گے. بوٹس آن دا گراؤنڈ والی جو پالیسی جو کہ پاکستان نے ہمیشہ ان کو خبردار کیا ہے کہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں، تو اب وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں اور روزانہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور افغانستان میں ہوٹل پر حملے کا الزام بھی ایسا ہی پر کر دیا گیا ہے جاوید صاحب. حالانکہ ہماری جی وہ دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت صورت یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیونکہ پاکستان نے ایک طرح سے سپلائی ان کی بند کر کے ان کا جو ہے ان کو ادموہا کر دیا ہے. ان کی جو سپلائی رکی ہے اسلحہ کی اور اس کے علاوہ دوسری اشیاء کی ان کو بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، بہت پریشان ہے. اس لیے تمام تر الزامات وہ پاکستان پر دھر رہے ہیں اور پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناجائز بات ہے، اس کا کوئی جواز نہیں اس طرح کے الزامات کا. پاکستان جو ہے وہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ آپ ایک معافی مانگ لیں اور یہ ریگریٹ کریں اس پہ کہ آپ نے غلط کام کیا تھا. اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، ان کی انا جو ہے ان کے آڑے آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں پس پردہ ان میں یہ بات تھی کہ امریکہ نے کوئی ایک ایسا ڈھیلا ڈالا معافی نامہ جو ہے کوئی نرم سے الفاظ میں وہ ایک ڈرافٹ تو بھیجا ہوا تھا پاکستان کو، لیکن شاید پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اب وہ دھمکیوں پر، کھلی دھمکیوں پر اتر آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت جو ہے اس کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ان دھمکیوں کا کس طرح مقابلہ کیا جانا چاہیے. اور یہ جو ان کے تمام منصوبے ہیں وہ ناکام ہوں گے، کیونکہ افغانستان جیسا ملک جہاں پہ کوئی فوج ان کے مخالف نہیں لڑ رہی، طالبان صرف ان کے خلاف لڑ رہے ہیں جو غیر منظم ہیں، جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے اور ان کی کوئی بڑی سپلائی لائن نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ان کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کا ایکشن لیتے ہوئے وہ 10 دفعہ ضرور سوچیں گے کہ ان کا کیا ہوگا. جی جاوید صدیق صاحب، کالم پر جانے سے پہلے ایک خبر میں شامل کرنا چاہوں گا. اتر پردیش میں انتہا پسند ہندوؤں نے پولیس کی موجودگی میں مسلمانوں کے 40 گھر نظر آتش کر دیے. ضلع پرتاپ گڑھ کے استھان گاؤں کا گھیراؤ کر کے آگ لگائی گئی. فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا. جاوید صدیق صاحب، ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور برما کے حوالے سے انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ وہاں پر 50,000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا جا چکا ہے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے اور مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. یہی صورتحال
بھارت پہ ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے اس پر خاموشی ہے، عالم اسلام کی جانب سے خاموشی ہے، اور OIC صرف OIC بن کر رہ گئی ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اتنی الجھی ہوئی ہے داخلی معاملات کے اندر۔ پرسوں میری میر وائز فاروق سے بات ہوئی تھی، سری نگر سے وہ بات کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا اپنا ملک جو ہے وہ اتنا داخلی طور پر الجھا ہوا ہے اور آپ نے کشمیر کا مسئلہ پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہی صورتحال بھارت کے حوالے سے ہے، کوئی ہماری کشمیر پالیسی نہیں ہے، اور ہم ہندوستان کے حوالے سے ایک ٹھوس اور واضح پالیسی نہیں رکھتے۔ جو نئے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنے خطاب میں صرف کشمیر کا لفظ استعمال کیا، لیکن کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں ہے ہماری۔ مسلمانوں کو جو مارا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے ہندوستان میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شروع سے لے کر یہ پاکستان جو بنا ہے وہ اسی لیے بنا تھا کہ وہاں پر مسلمان جو ہے ان کی زندگی اور ان کی آبرو جو ہے وہ غیر محفوظ تھی، اس لیے ایک نیا ملک بنایا گیا۔ اور اب وہ جو سیکولر انڈیا ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بہت لبرل ہیں، ہم سیکولر ہیں اور ہم اقلیتوں کے حقوق جو ہے ان کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ہندوستان میں جتنی اقلیتیں قتل ہوئی ہیں، مسلمان بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ عیسائیوں کے چرچز جلائے گئے، وہاں پہ عیسائیوں کو جلایا گیا، اور مسلمانوں کا قتل عام آپ نے گجرات میں دیکھا کیا ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے مسلمانوں کی زندگی عذاب کر دی گئی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ بہت ہی کمزور پالیسی ہے اس کی ہندوستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پرو ایکٹیو پالیسی ان کے پاس نہیں ہے۔ برما کی آپ نے بات کی تھی، برما میں بدھ اور مسلمان جو ہے ان کی لڑائی ہے، اور اس میں لوگ مارے جا رہے ہیں، اور وہاں سے بہت سے لوگ مائیگریٹ کر کے بنگلہ دیش میں انٹر ہونا چاہتے تھے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے بھی ان کو داخل نہیں ہونے دیا، وہ بیچارے بہت زیادہ اس وقت ظلم کا شکار ہیں۔ اور برما میں اس وقت ایک فوجی جنتا ہے، اگرچہ انہوں نے تھوڑے سے ڈیموکریٹک ریفارمز کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے بنیادی طور پر وہاں برما کی فوج جو ہے وہ قابض اقتدار کے اوپر اس کی مرضی چل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اور دوسرے اسلامی ملکوں کو اس پر زبردست رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن ابھی کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ اور آپ نے OIC کا تذکرہ کیا، OIC بدقسمتی سے جیسے آپ نے کہا کہ OIC والی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غیر فعال تنظیم ہے۔ اس نے عالم اسلام کے تمام تر مسائل جو ہے ان کو اگنور کیا، نظر انداز کیا، اور اسی کی وجہ سے آج عالم اسلام جو ہے اتنے بڑے مصائب اور مسائل کا شکار ہے۔ بالکل صحیح، اور ہم اس پلیٹ فارم سے شدید مذمت کرتے ہیں برما اور ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کی، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے اور دفتر خارجہ سے کہ وہ بھی اس حصے میں بیان دے اور اس نسل کشی کی شدید مذمت کی جائے اور اقوام متحدہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جائے۔ اور ناظرین بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب۔ آج کا کالم سعید آسی صاحب کا کالم ہے، بیٹھک کے عنوان سے کالم لکھتے ہیں، بہت خوبصورت، اور آج انہوں نے لکھا ہے بذریعہ جمہوریت ایسے کی تیسی۔ لکھتے ہیں کہ بھائی اس میں کون سی خبریت اور کون سا سکوپ ہے؟ برطانوی اخبارات نے یقیناً ازراہ تفنن یہ شہ سرخیاں جمائی ہوں گی کہ راجہ رینٹل مملکت خداداد پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ راجہ رینٹل بہترین انتقام والی جمہوریت کے معیار پر یقیناً پورے اترے ہوں گے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اس اعلان پر قائم رہتے ہوئے اور اپنی پارٹی قیادت کو بھی قائل کر کے حکومتی اتحاد سے باہر، یقیناً اخلاقیات کا بھی یہی تقاضا تھا کہ وہ خود بھی اپنے اس اعلان پر قائم رہتے ہوئے اور اپنی پارٹی قیادت کو بھی قائل کر کے حکومتی اتحاد سے باہر لے آتے ہیں، مگر حضور والا آمریت سے تو باہر صورت بری سے بری جمہوریت بھی بہتر ہوتی ہے۔ پولنگ کے موقع پر وڈے چودھری انہیں کان سے پکڑ کر راجہ رینٹل کے بیلٹ باکس تک لے آئے، سو جمہوریت کا انتقام بھی پورا ہو گیا اور بری سے بری جمہوریت کے آمریت سے بہتر ہونے کا ثبوت بھی فراہم کیا گیا ہے۔ فیصل صالحات کی جانب اشارہ ہے کہ جنہوں نے راجہ صاحب کے خلاف اپیل دائر کی تھی، پھر سپریم کورٹ میں رینٹل کیسز کے وجہ سے فیصلہ ہوا، لیکن پھر یہی فیصل صالحات ہیں، اور کیا کہیے اس پر کہ انہوں نے ہی موجودہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو ووٹ بھی دے دیا، جن کے خلاف وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قصبے کھایا کرتے تھے۔ بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب۔ آج کا نوائے وقت ادارے ہے کہ کشمیری حریت لیڈران کا پاکستان پر مسئلہ کشمیر پس پشت ڈالنے کا الزام، کیا بھارت کو پسندیدہ ترین قرار دے کر مسئلہ کشمیر کا کوئی حل
نکالا جا سکتا ہے۔ آل پارٹی حریت کانفرنس کے رہنما میر باعث عمر فاروق نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اس وقت پس پشت ڈال دیا گیا ہے اور اس کی ایک وجہ پاکستان کے داخلی معاملات ہیں۔ آگے ہے کہ اس وقت یورپی یونین اور اقوام متحدہ سمیت ہر عالمی فورم پر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں اور بھارت پر مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہی بہترین وقت ہے کہ ہم بھارت سے آزادی کے لیے کشمیری عوام کی آواز کے ہم آہنگ ہو جائیں۔ اور مختصر ہم رائے لینا چاہیں گے اس اداریے پر بھی محترم جاوید صدیق صاحب سے۔ جاوید صدیق صاحب، مجھے کہا گیا کہ وقت کی کمی ہے، انتہائی معذرت بھی، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ آج ہمارے ساتھ اس نشست میں شریک گفتگو رہے۔ سر، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ قدرت نے پاکستان کو بے حد و حساب معدنی دولت سے نوازا ہے اور وہ زمین کے نیچے پڑی انتظار کر رہی ہیں کہ اسے کھود کر استعمال میں لایا جائے۔ قائد اعظم نے 1948 کو یہ فرمایا تھا، یقیناً اس پر غور کیجئے گا۔ اگر یہ تمام معدنی وسائل، معدنی دولت پاکستان ایمانداری کے ساتھ حاصل کر لے تو ہم انرجی کرائسس سمیت ہر طرح کے کرائسس سے نکل سکتے ہیں اور یہ ملک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔